مولانا ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم حکایت مولانا رومی میں سے محبت اور کڑوی چیز کے بارے میں بیان کریں گے۔ لقمان اگرچہ سادہ صورت اور سیاہ فہم غلام تھے، لیکن خدا کے احکامات سے کبھی غافل نہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی روشنی ان کے چہرے پر حالا کیے رہتی۔ ان کا آقا ان سے بے حد متاثر تھا، اس لیے ان کا بہت احترام کرتا تھا، کیونکہ اس پر لقمان کی خوبیاں واضح ہو گئی تھیں۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ غلام حرص و ہوا سے پاک ہے، اس کے دل میں کھوٹ نہیں، اس کی زبان سچ کے سوا کچھ نہیں کہتی۔ بظاہر وہ امیر لقمان کا آقا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ان کا غلام ہو چکا تھا۔ جب خواجہ نے لقمان کے اسرار پا لیے تو وہ کوئی شے نہیں کھاتا تھا جب تک لقمان نہ کھائے۔ ایک دن امیر کے کسی دوست نے ایک بڑا ہی خوش رنگ خربوزہ تحفے میں بھیجا۔ خواجہ نے لقمان کو بلایا اور خود اپنے ہاتھ سے خربوزہ کاٹ کاٹ کر ان کو دینے لگا۔ لقمان خواجہ کے ہاتھ سے خربوزے کی کاش لے کر شہد اور شکر کی طرح کھانے لگے۔ اسی طرح ہر کاش بڑی رغبت سے کھا رہے تھے۔ خربوزہ کی آخری کاش خواجہ نے اپنے منہ میں ڈالی۔ جو ہی اس نے یہ کاش منہ میں ڈالی، سارا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ پھر جلدی سے تھوک دیا، پانی منگایا اور خوب کلیاں کی۔ گلے سے دیر تک کسی کڑواہٹ نہ گئی، منہ کا مزہ خراب ہو گیا۔ پھر خواجہ نے نہایت تعجب سے حضرت لقمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، عزیزم، نہایت ہی ترش کڑوے اور زہریلے خربوزے کی غالباً 17 کاشیں تو نے بڑے مزے اور رغبت سے کیوں کر کھا لی؟ اپنی جان کا کیوں دشمن بنا؟ اگر تو اس کے کھانے میں کوئی عذر کر دیتا تو کیا حرج تھا؟ نہ ہی تم نے کوئی بہانہ کر کے ٹالنے کی کوشش کی، جبکہ اسی کڑواہٹ سے میرا منہ اور حلق جل گیا اور میرا منہ بد ذائقہ ہو گیا۔ لقمان کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے۔ حکیمانہ انداز سے یوں عرض کرنے لگے، آقا، اتنے پیارے ہاتھوں سے محبت کے ساتھ آپ مجھے کھانے کو دے رہے تھے کہ مجھے تلخی کا احساس تک نہ ہوا۔ یہ سوچ کر تلخ کاشیں کھائیں کہ ساری عمر اس ہاتھ سے انواع و اقسام کی لذیذ نعمتیں کھاتا رہا ہوں، تو صد حیف ہے مجھ پر کہ صرف ایک کڑوا خربوزہ کھا کر ادھم مچانے لگوں اور ناشکری کا اظہار کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے شیریں ہاتھ نے اس خربوزے کی تلخی چھوڑی ہی کہاں تھی۔ میں لفظ شکایت سے اپنی زبان آلودہ کرتا۔ محبت سے کڑوی چیز میٹھی ہو جاتی ہے، محبت سے تانبا لوہے میں ڈھل جاتا ہے، محبت سے خار گل بن جاتے ہیں، محبت سے سرکہ شراب بن جاتا ہے۔ چنانچہ شکر گزاری کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جس مقام سے انسان پر احسانات کی بارش ہو، اگر تکلیف آ جائے تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حکایت سے درس حیات حاصل ہوتا ہے، انسان کو ہر حال میں مالک حقیقی کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ معمولی تکلیفوں پر شور و غوغا اور لعن و طعن نہیں کرنا چاہیے۔ تمام نئے والے دوست سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔